من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین، جیسا کہ جب کربلا والوں سے موت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ موت آپ کے نزدیک کیسی ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ الموت عندی احلی من العسل، موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ کل گفتگو موت تک پہنچی تھی کہ موت کی حقیقت کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، اور جیسی روح ہوتی ہے ویسا انسان کا عمل ہوتا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روحیں مضبوط ہیں، اس بنیاد پر انہوں نے بڑے سے بڑے کارنامے انجام دیے، کیونکہ اللہ نے روح کی اس بلندی پر انہیں قرار دیا ہے۔ ان کی روح اتنی عظمت پر ہے، اتنے کمال پر ہے، اتنی بلندی پر ہے کہ ان کے لیے بہت سے کام آسان ہوا کرتے ہیں جو ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ موت ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت سب کو آنی ہے، اور حدیث میں ملتا بھی ہے کہ اگر کچھ چیزیں نہ ہوتی تو یہ انسان کسی چیز کے مقابل میں تسلیم نہ ہوتا۔ وہ کچھ چیزوں میں یعنی وہ تین چیزیں ہیں کہ اگر تین چیزوں کو اللہ نے قرار نہ دیا ہوتا تو یہ انسان، حضرت انسان، کسی بھی چیز کے مقابل میں تسلیم نہ ہوتا، اس کے مقابل میں سر نہ جھکاتا، بلکہ اس کے اندر غرور، تکبر، اکڑ جیسا کہ پائی جاتی ہے وہ اور بلندی پر ہوتی۔ ایسے تو کسی نہ کسی چیز کے مقابل میں تسلیم ہو جاتا ہے۔ تو وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے فقر، غربت، غریب ہونا، مالدار نہ ہونا، یعنی غربت کا خوف، غریب ہونے کا ڈر، یہ انسان کو تسلیم کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے بیماری، مرض۔ اگر بیماری کو اللہ نے اس دنیا میں قرار نہ دیا ہوتا تو یہ بنی آدم کسی چیز کے مقابل میں تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنا سر کسی چیز کے مقابل میں نہیں جھکاتا۔ اور تیسری چیز ہے موت۔ اگر اللہ نے موت کو قرار نہ دیا ہوتا تو پھر یہ انسان کسی بھی چیز کے مقابل میں تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا جو غرور ہے
صلوات بھیجیں بر محمد و آل ان تین چیزوں کی وجہ سے انسان کا جو غرور ہے، انسان کا جو گھمنڈ ہے، انسان کی جو ایگو ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو تکبر ہے، وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ ویسے تو ہر انسان میں ایک غرور، ایک حب نفس کی کوالٹی و خاصیت پائی جاتی ہے، لیکن ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کچھ چیزوں کو قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک غربت ہے۔ غربت کا خوف انسان کے غرور کو ختم کرتا ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ ہم تو ہمیشہ مالدار ہی رہیں گے، کبھی بھی ہمیں نقصان ہونے والا نہیں ہے، یقین 100% یقین کی منزل میں اگر آ جائے تو پھر اس کا غرور ختم نہیں ہوگا۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ ہم کبھی بیمار نہیں پڑنے والے، ہمیشہ تندرست رہیں گے، ہمیشہ صحت سے رہیں گے، ہمیشہ ہمارے اندر طاقت و پاور و انرجی جیسے آج ہے ویسے ہمیشہ رہے گی، تو پھر انسان کا غرور ختم نہیں ہوگا۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، تو پھر اس کا غرور ختم ہونے والا نہیں۔ تو اللہ نے دنیا میں جو چیزیں بھی قرار دی ہیں ان سب میں حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ بس اللہ نے بنا دیا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ارے یہ غریبی کیوں بنا دی، سب کو بے نیاز کر دیتا۔ اگر غریبی ہے تو آپ کو کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر یہ غریبی نہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنی مشکلات ہوتی، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے بیماری ہے تو ہمیں مشکلات نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو پھر سماج میں کیا مشکلات ہوتی وہ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے موت ہے۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے نا کیا اللہ نے بنایا، اتنے دن رہو اس کے بعد مر کے چلے جاؤ، سب بنا کے محنت کر کے زحمت کر کے چلے جاؤ۔ آتا ہے سوال انسان کے سے، خب موت ہے تو یہ دنیا اس طرح سے چل رہی ہے، اگر موت نہ ہوتی تو اس دنیا کی کیا سچویشن ہوتی نہیں پتہ یعنی چل نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے اس دنیا میں جو چیزیں قرار دی ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں، ان سب میں حکمت پائی جاتی ہے۔ خیر میں بھی حکمت ہے، شر میں بھی حکمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اختیار کی منزل میں قرار دیا ہے، جبر نہیں بنایا۔ اختیار بھی ہے اور ایک حد تک انسان محدود بھی، لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین۔ نہ جبر ہے کہ آپ کہیں کہ جیسا کہ ابن زیاد دربار میں کہہ رہا تھا کہ کیا علی ابن حسین کو خدا نے نہیں قتل کیا، یا اللہ نے آپ کو قتل کر دیا، اللہ نے آپ کو ایسا قرار دیا، یعنی وہ ہر چیز کو خدا سے منسوب کرنا چاہ رہا۔ تو نہ ویسا جبر ہے کہ جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے وہ سب کہیں کہ خدا کر رہا ہے، اور نہ ہی اختیار ہے کہ ہم جو دل میں آئے کریں۔ ایک حد تک اختیار ہے اور ایک حد تک ہم مجبور ہیں۔ جہاں تک اختیار کی منزل ہے وہیں تک ہم سے سوال و جواب ہوگا، وہیں تک ہم سے پوچھا جائے گا۔ جہاں ہم مجبور ہیں وہاں ہم سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ انسان اپنے اعمال کے بنسبت اختیار رکھتا ہے۔ اصلاً جنت، جہنم، حق، باطل، صحیح، غلط، ان تمام چیزوں کا جو تصور ہے وہ صرف اور صرف اختیار میں۔ اچھے برے کا جو تصور ہے، حسن و قبح کا جو تصور ہے، وہ صرف اور صرف اختیار کی منزل میں پایا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اختیار نہ ہو، پاور نہ ہو، طاقت نہ ہو، ہم مختار نہ ہوں کہ جو کام ہم چاہیں انجام دیں، جو کام نہ چاہیں نہ انجام نہ دیں، ایک حدود ہماری بنائی گئی ہے۔ اب ہم چاہیں کہ اڑنے لگیں ہوا میں تو ہم نہیں اڑ پائیں گے۔ ہم چاہیں کہ یہاں سے ایک بیگ غائب ہو کے کہیں اور پہنچ جائیں تو وہ شاید نہیں کر پائیں گے، بہت سے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک چیز طی الارض کہی جاتی ہے لیکن وہ سب کے لیے ممکن نہیں۔ تو بہت سے کام ہمارے اختیار سے باہر ہیں، لیکن جو کام ہمارے اختیار میں ہیں ان سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے۔
ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ حسن و خوب، اچھے اور برے کا تصور، حق و باطل کا تصور، ظالم و مظلوم کا تصور، امام حسین کا قیام حق تھا، یزید کی لڑائی باطل تھی، یہ تصور کب ہوگا؟ جب اختیار کی منزل ہو۔ امام حسین نے حق کے لیے، اسلام کے لیے اپنے کو قربان کیا، امام حسین کا ساتھ دینا چاہیے، یزید پر لعنت کرنی چاہیے، اس کا تصور کب آئے گا؟ اس وقت آئے گا جب ہمارے یہاں اختیار کا تصور ہوگا، ورنہ اگر ہم مجبور ہیں تو پھر اچھے برے کا تصور ہی نہیں رہ جاتا۔ وہیں پر اچھے اور برے کا تصور ہے جہاں پر ہمارے پاس اختیار پایا جاتا ہے۔ حسن و خوب ختم ہو جائے گا، خیر و شر ختم ہو جائے گا، دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے تین چیزیں جو رکھی ہیں ان کی بنیاد پر انسان کنٹرول میں چل رہا ہے، سمجھیے آپ۔ ایک ہے موت، سب سے اہم چیز، دوسرا بیماری، اور تیسری چیز کیا ہے؟ غریبی، غربت، نداری، محتاج ہونا۔ اگر یہ تین چیز نہ رکھی ہوتی تو انسان ایسے ہی کنٹرول سے باہر ہے، جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہو، پاور ہو، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ صحت، یہ تندرستی، یہ طاقت جو اس کے پاس ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، کل کو یہ زوال پذیر ہے، کل کو یہ ختم ہو جانے والی۔ اس کے باوجود بھی اگر تھوڑا سا پاور حاصل کر لیتا ہے، تھوڑی سی طاقت حاصل کر لیتا ہے تو ظلم کرنا شروع کرتا ہے۔ اکثر انسانیت کو دیکھ لیجیے آج، وہ ملک جن کے پاس طاقت ہے، وہ افراد جن کے پاس پاور ہے، کہیں نہ کہیں اکثر لوگ، کچھ ہیں اللہ کے بندے، ہم نہیں کہتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں، پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، دوسری قوموں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کیا مذہب ہے، کیا فکر ہے، کس مذہب کو چاہنے والے ہیں۔ بحیثیت انسان، ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ بحیثیت انسان، ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائے، کیا دلیل ہے، کیا وجہ ہے؟ صرف یہ کہ ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم جو چاہیں کر۔ تو یہ انسان جس کے درمیان اللہ نے بیماری کو بھی قرار دیا ہے، غریبی کو بھی قرار دیا ہے، موت کو بھی قرار دیا ہے، پھر بھی مغرور نظر آتا ہے۔ آپ سوچیے اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو انسان کہاں پہ ہوتا؟ تو یہ دنیا کو چلانے کے لیے اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں حکمت پائی جاتی ہے۔ کربلا والوں سے جب پوچھا گیا کہ موت آپ کے نزدیک کیسی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ الموت عندی احلی من العسل، موت ہمارے نزدیک عسل سے زیادہ شیریں۔ موت کیا ہے؟ روح کا جسم سے الگ ہو جانا۔ عرض کیا ہم نے کہ یہ روح کدھر سے آئی ہے؟ کل گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ قل الروح من امر ربی۔ آج لائٹ بھی نہیں ہے، اس لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ زیادہ وقت آپ کا نہ لیں، گرمی ہو رہی۔ حکم پروردگار ہے روح، قل الروح من امر ربی، امر پروردگار ہے، یعنی خدا ارادہ کرتا ہے، خدا مشیت کرتا ہے، اور وہ روح کیا ہو جاتی ہے؟ بدن میں داخل ہو جاتی ہے۔ کہاں داخل ہوگی؟ کس کے بدن میں داخل ہوگی؟ کب داخل ہوگی؟ اس کی مشیت سے داخل ہوتی۔ قل الروح من امر ربی، امر پروردگار سے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزوں میں جسم ہے، میٹر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں حیات نہیں ہے، اس میں احساس نہیں ہے، اس میں لذت و الم کا تصور نہیں ہے کہ لذت کیا ہوتی ہے، درد کیا ہوتا ہے، خوشی و غم کا تصور نہیں ہے۔ ایک خاص شرائط میں جب کچھ خاص چیزیں آمادہ ہوتی ہیں تو اس میں حکم پروردگار سے روح آتی۔ تو آپ سمجھ میں آئے کہ یہ روح کو باقی رکھنا، اس روح کو قیامت تک لے جانا اور پھر اس جسم میں دوبارہ پلٹانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ خدا کی ذمہ داری۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ روح جو ہے بدن میں پھر سے آئے گی، یہ روح زندہ رہے گی؟ عین ممکن ہے، بالکل واضح ہے۔ اللہ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جسم، جو ظاہری بدن ہے ہمارا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ روح۔ یہ دونوں چیزوں کے بارے میں قرآن میں ذکر ملتا ہے، جسم کے بارے میں، بدن کے بارے میں،
قرآن نے کیا کہا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا ہے اور اسی مٹی میں تمہیں پلٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ تمہیں قیامت کے دن کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے، تمہاری روح کو پلٹائیں گے۔ تو بہر صورت یہ میٹرز جو ہمارا بدن ہے وہ میٹر سے بنا ہے، مادے سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، تو یہ بدن کہاں واپس جائے گا مرنے کے بعد؟ چاہے آپ جلا دیں، چاہے آپ بہا دیں، چاہے مٹی کے نیچے دفن کر دیں، آخر میں جانا ہے اسی زمین میں کسی بھی طریقے سے۔ تو اس کی طرف بھی قرآن میں اشارہ ملتا ہے، کیونکہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، روح اور جسم۔ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح جو ہے امر پروردگار سے، حکم پروردگار سے آئی۔ جسم کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا ہے اور اسی مٹی سے پلٹا دیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو یہی آیت کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا، یہی پلٹا دیں گے۔ دوسری جہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، روح کہاں سے آئی؟ حکم پروردگار سے آئی، اللہ کی طرف سے آئی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف پلٹ کے چلے جائیں گے۔ تو دیکھیے دونوں کا تجزیہ بالکل واضح ہے، روح آئی تھی اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے آئے، خدا کی طرف پلٹ جائیں گے۔ جسم آیا تھا اس مٹی سے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہی تمہیں دوبارہ پلٹا دیا جائے گا۔ تو یہ روح، یہ جسم جس کو اللہ نے مرکب کیا تھا، جو چیز جہاں سے بھیجی تھی وہیں پلٹا دی جائے گی۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ لیکن روح میں صلاحیت ہے، آپ جب سوتے ہیں تو آپ کا بدن کہاں ہوتا ہے؟ کا بستر پہ ہوتا ہے، اور ایسا پڑا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے، صرف سانس چل رہی ہوتی ہے، ورنہ کون آیا کون گیا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خاص کر کے اگر تھوڑی سی بھاری نیند میں ہو تو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا، مچھر مکھی کاٹ رہے ہیں اس کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ بدن تو یہاں پڑا ہوا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلے خواب میں، یہاں سے نکلے اور گاڑی پہ بیٹھے اور احمد آباد گئے، وہاں مارکیٹنگ کیا اور سب کچھ کر اور کے واپس آ گئے۔ ہم تو یہاں سوئے ہوئے تھے، یہ اتنا لمبا سفر ہوا کیسے؟ کس نے سفر کیا؟ ہم نے کیا؟ کہا نہیں۔ اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ اگر موت کو پہچاننا ہے، موت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو خواب بہترین مثال ہے، نیند بہترین مثال ہے موت کی، کہ موت کی حقیقت کیا ہے، مریں گے تو کیا ہوگا۔ خود نیند کو تصور کر لو، اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز کی مثال قائم کی، ہر چیز کی مثال قائم کی ہے، کہ کسی چیز کو آپ ایسا نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے اپنے وجود کے لیے مثالیں قائم کی ہیں کہ بھائی یہ دنیا کیسے بنی، کا بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی، کیسے کا دنیا میں دیکھ لو بہت سی چیزیں بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی، کوئی بناتا ہے تو بنتی ہے، تو اللہ بھی کوئی ہے جو اس دنیا کا بنانے والا ہے، مثال ہے نا، اللہ نے خالق ہونے کی، بنانے والے کی مثال قائم کی۔ تو موت بھی ایک حقیقت ہے، اس کی کیا مثال ہے دنیا میں؟ یہی نیند بہترین مثال، کہ آپ جب سوتے ہیں ساری دنیا کا سفر کر کے چلے آتے ہیں آپ اپنے بستر پہ، یہ کون سی چیز ہے جو اتنا طولانی سفر کر کے گئی اور واپس آ گئی؟ آپ کا بدن تو یہاں تھا، آپ کا بدن تو یہاں تھا، یہ روح ہے جو آپ کی سفر کر رہی ہے، یہ روح ہے جو آپ کی جا رہی ہے۔ تو لیکن رابطہ پوری طرح سے قطع نہیں ہوتا ہے، پوری طرح سے رابطہ آپ کا قطع نہیں ہوتا، اس روح سے جسم کا رابطہ وابستہ رہتا ہے، کہیں بھی جائے گھوم کے آ جاتی۔ تو اب مرنے کے بعد جب یہی روح کا رابطہ جسم سے پوری طور پہ ختم ہو جاتا ہے تب بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پر آپ اس گھر میں رہتے، 50 سال اس گھر میں رہے، 70 سال اس گھر میں رہے،
اس کے بعد یہاں کو بیچ کے یا کسی اور کے حوالے کر کے کسی اور جگہ چلے گئے۔ 70 سال یہاں تھے نا۔ اب آپ بتائیے کہ جب 70 سال اس گھر میں رہیں گے اور رہ کے جائیں گے تو اس گھر سے آپ کا کچھ دلی لگاؤ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ ایک شخص جو اس گھر کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں، یہاں سے جب گزرے گا تو اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں آئے گا، لیکن آپ جب یہاں سے گزریں گے، میں یہاں رہتا تھا، اگر یہ بلڈنگ گرانے جائے لگی یا کوئی خرابی اس میں آنے لگی، آپ گزریں گے میں یہاں رہتا تھا، یہ خراب ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا لگاؤ اس گھر سے ہو گیا۔ تو روح بھی جسم میں 60-70 سال رہتی ہے، جب وہ روح بالکل الگ کر دی جاتی ہے تب بھی اس جسم سے اس کا لگاؤ ہوتا ہے۔ حدیث میں ملتا ہے نا کہ مردے اپنی قبر پہ آتے ہیں، بھائی روح چلی گئی، مرد بدن پوسیدہ ہو گیا، بدن جو ہے مٹی میں مل گیا، کچھ ہڈیاں بچی ہیں یا وہ بھی نہیں بچی ہیں، سب کا جسم تو سالم نہیں رہتا۔ البتہ ایک راستہ اسلام نے بتایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کا جسم سالم رہے اور پوسیدہ نہ ہو، ختم نہ ہو، تو 40 جمعہ مسلسل غسل جمعہ کریے، آپ کا بدن سالم رہے گا۔ 40 جمعہ مسلسل بغیر ناغہ، اگر آپ زندگی میں ایک دفعہ بھی تقریباً 40 جمعے کا مطلب 8-10 مہینے 10 مہینے قریب آپ کے چلے جائیں گے، لیکن یہ سوچ لیجئے کہ میرا بدن قبر میں اگر متلاشی نہ ہو، ختم نہ ہو، پوسیدہ نہ ہو، اور بدن صحیح و سالم، جیسے کہ اولیاء خدا کا نکالا گیا بہت سی جگہ پہ اور پورا بدن صحیح ملا، سالم ملا۔ جناب حجر ابن عدی کی جب ان لوگوں نے قبر کے ساتھ توہین کی تھی تو دیکھا آپ نے، تو اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کا بدن سالم رہتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بدن بھی قبر میں متلاشی نہ ہو تو 40 روز 40 جمعہ جو ہے آپ غسل جمعہ بغیر غیب کے بغیر فاصلے کریے، انشاءاللہ آپ کا بدن بھی سالم رہے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلیہ۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات بھیجے۔ تو اس روح اور جسم میں ایک رابطہ پایا جاتا ہے۔ جب روح پوری طور سے جسم سے نکال دی جاتی ہے تب بھی آپ نے سنا ہے کہ مردے آتے ہیں قبر پہ۔ وہ قبر پہ کیوں آ رہا ہے؟ بدن تو ختم ہو چکا ہے اس کا، 100 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، بدن میں کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ وہاں کیوں آتا ہے؟ وہ آپ اس گھر کے پاس سے کیوں گزرتے ہیں تو یاد کرتے ہیں، کبھی کبھار کہتے ہیں چلو پرانے گھر جہاں رہتے تھے ٹہل کے آتے ہیں۔ ایک رابطہ پایا جاتا ہے، ایک دلی لگاؤ پایا جاتا ہے، روح میں شعور ہے۔ آج جو کچھ ہم درک کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، محبت، نفرت، غم، اندو، تکلیف، خوشی، لذت، جو بھی محسوس کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ محسوس کر رہے ہیں؟ اسی روح کے شعور کی بنیاد پر۔ روح نکال دی جائے، اس جسم کو مارتے رہو، کوئی درد ہونے والا نہیں، اس کے سامنے بہترین لذتوں کو فراہم کرتے رہو، اسے کیا احساس ہو؟ در و دیوار کی طرح ہو جائے گی۔ تو یہ تمام چیزوں کا احساس اسی روح کے ذریعے، تو وہ احساس ختم تو نہیں ہوتا ہے کہ انسان بدن سے نکل گیا تو روح کا احساس ختم ہو گیا، نہیں، روح کو پجڑے سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ جو محدودیتیں روح کے لیے تھیں وہ محدودیتیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو ایک جگہ سے احمد آباد تک جانا ہے تو آپ کو کم سے کم 2-3 گھنٹے لگیں گے، کیونکہ اس بدن کو لے کے جانا ہے، لیکن آپ کو احمد آباد تک اس زمانے میں اپنی آواز پہنچانی ہے تو 2 منٹ میں پہنچا دیں گے۔ وہ کیوں؟ آواز تو نظر نہیں آتی، کہا جتنے ہلکے ہو جاؤ گے، کل عرض کیا تھا ہم نے، جتنے تم نادیدہ ہو جاؤ گے، دکھو گے نہیں، اتنا زیادہ تمہاری پاور اور اسپیڈ کیا ہوگی؟ بڑھ جائے گی۔ جب روح کو بدن سے نکال لیا تو روح کی محدودیت ختم ہو جاتی، اسی لیے آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ 1 منٹ میں احمد آباد میں، دوسرے منٹ میں بمبئی پہنچ گئے، تیسرے منٹ میں کربلا پہنچ گئے، زیارت کر رہے ہیں، کیونکہ روح جو محدود ہے اس پجڑے میں، جب اس کو کہیں جانا ہوتا ہے تو اس پجڑے کو لے کے جانا ہوتا ہے تو مشکل ہوتی ہے، میٹر کو لے کے ساتھ میں چلنا پڑتا ہے۔ اور روح جبکہ مجرد اس معنی میں نہیں ہے کہ بالکل جسم نہ ہو، اس میں حدیث میں بتایا کل ہم نے کہ روح جسم اللطیف، ایک لطیف جسم ہے، جیسے ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوا جیسی ہے، اب اللہ جانتا ہے کیسا بنایا ہے اس کو، کیا ہے، لیکن ایسے ہوا ہے، ہر جگہ ہے، جسم بھی ہے،
پاور بھی سب سے زیادہ ہے بہت سی چیزوں سے، کل ہم نے عرض کیا، لیکن نظر نہیں آتی. تو جو نظر نہیں آتا اسی میں اندر اللہ نے سب سے زیادہ طاقت عطا کی. جو جسم نہیں رکھتا یا جس کا جسم بہت ہی نازک ہے، بہت ہی لطیف ہے، لطیف یعنی نازک، جس کا جسم بہت نازک ہے اس کا پاور اس سے زیادہ کہیں زیادہ ہوا کرتا. اسی لیے خدا کے پاور کے بارے میں ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اصلاً جسمانیت سے پاک ہے. اب سمجھیے کہ اس کا کیا پاور ہوگا. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. تو یہ روح جب بدن سے آزاد ہوتی ہے تو پھر اس کو اللہ کی طرف سے یعنی قدرتی طور پر اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر اسے کہیں عذاب نہ کیا جائے، وادی البرود میں نہ بھیجا جائے اعمال کی وجہ سے، خدا محدود نہ کرے، تو خود اس کے اندر بہت پاور، وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، کہیں بھی حاضر ہو جاتی، گھر والوں کے پاس پہنچ جاتی. کیا کر رہے ہیں، کیوں آتی ہے بھائی محبت ہے، انسیت ہے، جانتی ہے، پہچانتی ہے. یہی روح ہے. قبر میں جاتی ہے، اول شب جب فشار قبر کا وقت آتا ہے تو قبر میں آتی ہے نہیں آتی. کس کو فشار قبر ہوتا ہے؟ بدن کو ہوتا ہے. بدن تو نکالا جا چکا ہے، روح نکالی جا چکی ہے، بدن کو کیا تکلیف احساس ہوگی. اس کا مطلب روح کا رابطہ کچھ ہے. جب بدن کو فشار قبر دیا جاتا ہے تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ آج ہی اس گھر کو چھوڑ کے گئے اور شام میں آ رہے ہیں تو دیکھا جا رہا ہے کہ اس گھر کو گرایا جا رہا ہے. وہ آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جبکہ آپ تو یہاں چھوڑ چکے ہیں، ابھی چھوڑا ہے، ابھی صبح چھوڑ کے گئے، شام میں دیکھا یہاں بلڈوزر لگایا جا رہا ہے. تو آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہ بھیا تم تو یہاں نہیں رہ رہے ہو. کہا نہیں رہ رہے تو کیا مطلب، سالوں یہاں رہے ہیں اور ابھی گئے اور ابھی فوراً ہی اس کو جو ہے. اب سمجھ میں فشار قبر کیا ہے. روح اس میں ڈال کے فشار قبر نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ روح تو نکالی جا چکی. تو دوبارہ اس میں یہ بھی ممکن ہے، ہم انکار نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے پہلی شب روح کو بھیجا جاتا ہو، لیکن اس میں بھی بہت سے سوالات ہیں. کہ کوئی شخص قبر میں دفن ہی نہیں ہوا، کہیں حادثے میں شکار ہوا، مرا پڑا ہوا ہے، کہیں دریا میں ڈوب گیا، کیسے اس کا فشار قبر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تو مسلم ہے کہ روح کا رابطہ جسم سے ہوتا ہے، اور جتنا جلدی موت، جیسے ابھی انتقال ہوا ہے تو انسیت کیسے ہوتی ہے. اب ہم یہاں 5 سال سے آ رہے ہیں، 50 سال پھرنا ہے، بھول جائیں گے سب کو، آپ بھی ہمیں بھول جائیں گے. انسیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ابھی انتقال ہوا ہے تو رابطہ قوی ہے. اب روح ادھر ادھر پرواز کر رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، بدن کے پاس کبھی آتی کبھی نہیں آتی. سالوں گزرنے کے بعد بدن پوسیدہ ہوتا جا رہا ہے، رابطہ کمزور ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کبھی آئے کہ ہاں بھائی یہاں میرا بدن تھا، میں یہاں دفن ہوں، لیکن شروع میں رابطہ مضبوط ہوتا ہے. تو اگر فشار قبر ہو رہا ہے اور روح وہاں پر موجود ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بعض اس میں بھی بنایا گیا ہے کہ جب روایت میں ملتا ہے کہ انسان کو جب غسل دیجئے، مرنے کے بعد کفن پہنائیے، جب اسے لے جائیے تو بڑا آرام سے لے جائیے، آہستہ آہستہ سے لے. کیوں لے جائیں؟ تو مر چکا ہے، اس کو کوئی احساس کیسے ہوگا. کہ روح وہاں حاضر ہوتی، کیونکہ ابھی اس بدن سے نکلی ہے، ایک تعلق ہے، ایک لگاؤ ہے اس کا، حاضر ہوتی ہے. اگر اسے بے دردی سے کچھ کیا جائے تو اس روح کو تکلیف ہوتی جو وہاں پر موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو روح کے حقائق کے بارے میں بیان کی گئی. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کیسے اس دنیا سے جانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو موت، اگر واقعی موت کو ہم پہچانیں اور ہمارے اعمال اگر اچھے ہیں، ہماری فکر اچھی ہے، ہمارے اعمال اچھا ہے، ہمارا کردار اچھا ہے، تو مرنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم یقین کی منزل پر ہیں، مرنے سے انسان 2 طرح سے ڈرتا ہے، 2 طرح سے موت سے ڈرتا ہے. ایک اس لیے ڈرتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ، یعنی مرنے کے بعد کی وحشت، مرنے سے پہلے ہی کوئی وحشت نہیں، مر گئے تو پھر کیا ہوگا میرے ساتھ، کیونکہ اعمال نہیں صحیح ہے، کردار نہیں صحیح ہے، رفتار نہیں صحیح ہے، گناہوں میں مرتکب ہیں. تو مر گئے، وہ تو مر گئے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی وحشت ہوتی. اس لیے انسان موت سے بھاگتا ہے. جتنے ظالم ہیں، جتنے ظلم کرنے والے ہیں، جتنے غلط کرنے والے ہیں، جتنے فساد برپا کرنے والے ہیں،
ان کو کہیں نہ کہیں موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ مر گئے تو اس دنیا سے کیسے سب کچھ چھوڑ کے جائیں۔ دنیا کا تعلق نہیں چھوڑتا، مرنے کے بعد کی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، انشاءاللہ خیر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال اچھے ہیں، ہم نے کوئی برائی نہیں کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اپنے وظائف کو، اپنے فرائض کو بہتر سے بہتر طریقے انجام دینے کی کوشش کی ہے، لیکن دنیا سے لگاؤ بہت زیادہ ہے۔ دنیا تو ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، دوار ہے، سماج میں عزت ہے نہیں؟ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں اور کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے لگاؤ۔ جو موجود ہے اس سے لگاؤ، جو موجود نہیں ہے لیکن ابھی مجھے حاصل کرنا ہے اس سے لگاؤ، اور ان لگاؤ کی بنیاد پر ہم مرنے سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ابھی مر گئے تو پھر کیا ہوگا، وہ بھی ایک خوف ہے۔ تو دو طرح سے موت کا خوف ہوتا ہے، ایک یہ خوف کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، اعمال صحیح نہیں ہے، یہ وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کے اعمال و رفتار خراب، اور ایک وہ خوف جو مرنے کے بعد کا ڈر نہیں ہے، دنیا سے لگاؤ، یہ مومنین میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہی جو اللہ والے ہیں، وہی جو نماز روزے والے ہیں، وہی جو تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، کہیں تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے ڈر جاتے ہیں، پلین ہلنے لگتا ہے ڈر لگنے لگتی ہے نہیں؟ تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے بھاگتے ہیں۔ البتہ فطری بھی ہے انسان، اپنے حب نفس فطری، لیکن ڈرتے ہیں موت سے۔ وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا سے ان کا لگاؤ ہے۔ یہ شاید اللہ والوں میں پایا جائے، ٹھیک ہے خدا کی عبادت کریں، لیکن ابھی جینا ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ہوتا ہے نا، ابھی بہت کچھ کرنا ہے، مریں گے تو ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، اعمال برے تھوڑی ہیں، لیکن دنیا سے ایک لگاؤ ہے۔ اب آئیے دیکھیے کربلا والوں کی کیا فکر ہے۔ نہ کربلا والوں کو موت سے خوف اس لیے ہے کہ دنیا سے ان کا لگاؤ ہو، اور نہ موت سے خوف اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا انہیں فکر ہو۔ نہ ان کا دنیا سے لگاؤ ہے، نہ موت کے بعد کا خوف ہے، اس لیے ان کا کہنا بجا ہوگا کہ الموت عندی احلی من العسل، موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں۔ صلوات بھیجیں محمد وعلیہ۔ بس عزیزوں، ہم ختم کرنے والے تھے، لائٹ آ کے کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ 2-4 منٹ اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت ہو چکا۔ ما صلی علی محمد وعلیہ۔ تو آئیے موت سے دوستی کریں جیسے کربلا والوں نے دوستی کیا۔ وہ اپنی جان کو کیسے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی وحشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم میں سے کون ہے جس کی فکر کربلا والوں جیسی، موت کے لیے بالکل کھڑے ہوں کسی بھی حالت میں۔ بھائی موت کوئی ضروری نہیں کہ ہم کسی سے جنگ کرتے ہو، جب اللہ کی مشیت ہو کہ ہمیں مرنا ہے، اسی وقت ہم موت کو محبوب و پسندیدہ سمجھیں۔ ہمارے اندر ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بالکل خوشی خوشی تیار ہیں کہ خدا جب بلائے ہم تیار ہیں۔ نہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا لگاؤ یا مرنے کے بعد کا خوف یا مرنے سے پہلے جو دنیاوی لگاؤ ہے، ان چیزوں کو چھوٹ جانے کا خوف ہمیں اذیت کرتا ہے۔ مرنے سے ہم بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ آئیے اپنے اندر موت سے محبت پیدا کریں، اور جب ہمارے اندر موت سے محبت پیدا ہوگی تو ہمارے اعمال و رفتار و کردار اور بہتر نظر آئیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ خب موت کا لفظ پہلے آ رہا ہے، حیات کا لفظ بعد میں آ رہا ہے، جبکہ حیات ابھی ہے، موت بعد میں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ زندگی جس کو ہم حیات سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں موت ہے۔ اصل حیات تو مرنے کے بعد شروع ہونے والی، اصل زندگی، کیونکہ اصل زندگی کیوں مرنے کے بعد شروع ہونے والی؟ کیونکہ ہم پجڑے سے کیا ہونے والے ہیں؟ آزاد ہونے والے۔ پرندہ جب پجڑے سے آزاد کر دیا جائے تب اس کی اصلی زندگی ہے، یا جب پجڑے میں محدود رہے تب اس کی اصلی زندگی؟ آپ کہیں گے جب پجڑے سے آزاد ہو جائے گا
تب اسے حقیقی زندگی کا احساس ہوگا. جہاں چاہے پرواز کرتا ہوا جائے گا، جو چاہے کھائے گا، جیسے چاہے رہے گا، جیسے چاہے اڑے گا. جب پجڑے میں ہے تب تک اس کو تو، لیکن ہم پجڑے میں رہ کر، کیونکہ ہم نے پجڑے کی باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے. جب سے آنکھ کھولی پجڑے میں تھے، جب سے ہم نے آنکھ کھولی اسی پجڑے میں، اسی جسم میں ہماری روح محدود ہے. اسی لیے وہ بچہ جب ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کتنی بڑی دنیا میں ہم آ گئے ہیں، ہم تو بہت چھوٹی دنیا میں تھے، پہلے یہاں کیوں نہیں آئے، ابھی تک کہاں تھے. لیکن جب تک ماں کے شکم میں ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہماری دنیا یہی ہے، اس سے بہتر کوئی دنیا نہیں ہوگی. اسی لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جب وہ آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، ہمیں کہاں بھیجا جا رہا ہے. روتا ہوا آتا ہے، نہیں ہوتے ہوئے آتا ہے. اگر نہ روئے تو کہیں گے کہ بھائی بچہ سالم ہے یا نہیں. رونا اس کے حیات کی علامت بن جاتی، جبکہ وہ روتے ہوئے آتا ہے. اور اللہ اکبر، انسان کو اللہ نے بنایا کیسے کہ جب آ رہا ہے تب بھی روتے ہوئے آ رہا ہے، جب جا رہا ہے تب بھی روتے ہوئے جا رہا ہے، روتے اور رلاتے دونوں جا رہا ہے. تو بچہ جب آتا ہے کہتا واہ یہ کون سی دنیا آ گئی، ہم تو سوچے بھی نہیں تھے، ہم تو اسی دنیا کو سب سے بڑی دنیا سمجھ رہے تھے اور چاہ رہے تھے یہاں سے نہ جائیں. لیکن جب یہاں آتا ہے تو دیکھتا ہے بہت وسیع دنیا ہے. تو اسی طریقے سے جب انسان اس دنیا سے اس عالم میں جائے گا، عالم برزخ میں، تو وہی احساس ہوگا جو بچے کو شکم مادر سے باہر آنے کے بعد احساس. اب سوچئے کتنا فرق ہے. تو موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موت کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور موت کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. کربلا والوں میں یہی معرفت پائی جاتی تھی، اسی لیے کہہ رہے تھے الموت عندی احلی من، موت تو ہم گلے لگانے کے لیے. اللہ اکبر. انہیں فکر نہیں تھی کہ موت ہمیں آ رہی ہے، بس انہیں ایک ہی جذبہ تھا کہ اسلام کو بچانا ہے، دین پر قربانی دے. خود مولا کائنات کا قول نہیں ہے کہ موت مجھ پر واقع ہو جائے یا میں موت پر واقع ہو جاؤں، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے. کیونکہ وہ معرفت کی اس منزل پہ تھے، یقین کی اس منزل پر تھے کہ دنیاوی لگاؤ بھی نہیں تھا، اعمال کا ڈر بھی نہیں تھا، اس لیے وہ موت کو گلے لگاتے. کربلا والوں نے موت کو عزیزوں گلے لگایا ہے. آج 4 محرم ہو چکی ہے، مسلسل ہم مجلسیں کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، لیکن جانے والا موت کو جس انداز سے بھی گلے لگائے، جو رہ گیا ہے، جو چاہنے والا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کس ظلم کے ساتھ، کس دردناک انداز میں اہل بیت کو، حسین والوں کو، کربلا والوں کو شہید کیا گیا ہے، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو، دل ٹوٹ جاتا ہے. جب وقت کا امام گریہ کرتا ہے تو ہم گریہ کیوں نہ کریں. یہ محرم کے ایام ہیں، 4 محرم منسوب ہے کہ جناب حر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. جناب حر کون ہے؟ جب سے ہدایت مل جائے تبھی سے ہمارا راستہ صاف ہے. جناب حر وہ ہیں کہ جب امام حسین ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے، امام حسین کو خبر تھی کہ حر آنے والے. ایک مقام پہ رکتے ہیں، کہتے ہیں کہ پانی بھر لو. ابھی تک جتنا پانی بھرتے تھے اس کے 4 برابر پانی بھر لو. اب کیوں آقا آپ یہاں پہ اتنا پانی بھرنے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی آگے پھر منزل آئے گی، پھر پانی ملے. کہا نہیں بھر لو. حسین کو خبر ہے کون آنے والا. پانی بھر لیا. راستے سے دور سے دیکھا، کسی نے کہا نخلستان نظر آ رہا ہے، یعنی کھجوروں کا باغ نظر آ رہا ہے. دوسرے نے کہا غور سے دیکھا، کہا نہیں یہ تو گھوڑوں کے سر نظر آ رہے ہیں. حسین جناب حر 1000 لشکر لے کر، گھوڑ سوار لشکر لے کر امام حسین کا راستہ روکنے، بلکہ حکم یہ تھا کہ جہاں ملے وہیں قتل کر دو. انہیں پتہ تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں، 100 سے بھی کم ہے، اور یہ 1000 کا لشکر لے کے آئے. جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، لیکن ہاتھ ڈالنے سے پہلے دیکھا کہ حر کا پورا لشکر، کیونکہ تپتا ہوا صحرا تھا، ریگستان اور دھوپ، شدت کی دھوپ تھی. دیکھا گھوڑوں کی زبانیں باہر آ چکی.
لشکر پیاسا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ تمام مشکیزوں کے دہانے کھول دو اور حر کے لشکر کو پانی پلا دو۔ اللہ اکبر! وہ جو راستہ روکنے آیا، حسین کے کرم کو دیکھیے، حسین کے رحم کو دیکھیے، حسین کے مہربانی اور لطف کو دیکھیے کہ وہ جو راستہ روکنے آیا ہے، وہ جو توہین کرنے آیا ہے، اس کو بھی سیراب کر کے بھیجنے والے۔ حسین کو پتہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کربلا میں ہمیں پیاسا رکھیں گے، ہمارے بچوں کو پیاسا رکھیں گے، لیکن حسین پانی پلا رہے ہیں۔ یہ کریم ابن کریم ہے۔ پانی پلایا، لشکر جب پانی پینے لگا، بعض تو اس طرح سے پانی پی رہے تھے کہ گرا دے رہے تھے، اتنے پیاسے تھے۔ نماز ادا ہونے گئی، کہا تم الگ نماز پڑھو گے؟ کہا نہیں آقا، ہم الگ نماز نہیں پڑھیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کہیں نہ کہیں حر کے دل میں اہل بیت سے اور شہزادی سیدہ سے ایک الفت پائی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب نماز ادا ہو گئی، امام اپنے قافلے کو آمادہ کرتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو حر نے ایک مرتبہ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، ابن زیاد کا حکم ہے۔ امام نے ایک جملہ اس سے کہا، اے حر ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے۔ یہ جملہ عرب میں عزیزوں بہت ہی سخت جملہ ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کو ہم کہہ دیں تو اسے بہت برا لگتا ہے کہ تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے، یعنی تو مر جا۔ یا اور بھی بھائی ہر زبان کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، بہت سخت جملہ ہوا کرتا ہے۔ جب یہ جملہ جناب حر سے امام حسین نے کہا تو حر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا آپ ہیں جو میری ماں کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں، میری ماں میرے عزا میں بیٹھے۔ اگر کوئی اور ہوتا، کیونکہ آپ کی ماں شہزادی فاطمہ زہرا ہیں، اگر کوئی اور اس طریقے سے مجھ سے کہتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام اپنی زبان پر لوں۔ حسین سمجھ گئے اس کے دل میں فاطمہ کی محبت۔ ہاں عزیزوں، یہی محبت تھی جو حر کے کام آئی۔ شب عاشور حر اتنی بے چینی کے عالم میں تھا کہ جب اس سے پوچھا کسی نے کہ حر تم کیوں اتنا بے چین ہو؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ پورے لشکر یزید میں سب سے زیادہ بہادر و شجاع کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، اور تم اتنے بے چین ہو۔ اور کہتا ہاں میں اپنے کو جنت و جہنم کے بیچ میں دیکھا۔ بھائی پوچھتا حر یہ کیا تمہاری حالت ہے؟ بھائی کا ہاتھ پکڑے، حر نے بھائی کا اپنے ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد خیام حسینی کے پیچھے آئے، کہا یہ آوازیں سن رہے ہو؟ ہائے پیاس، ہائے پیاس، العطش العطش، چھوٹے چھوٹے بچے، کہا یہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز سن رہے، شہزادی فاطمہ کو کیا جواب دو گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں، بس سحر کا وقت تھا، ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ باپ اور بیٹے لیکن نکلنے سے پہلے حر نے اپنی پشیمانی کا اظہار کس انداز سے کیا؟ بیٹے سے کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، کیونکہ میں حسین کو ان نظروں سے نہیں دیکھنا چاہتا جن نظروں سے میں نے حسین کو روکا تھا، غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد کہا میرا ہاتھ پس پشت باندھ دو، اور میں اس انداز میں جاؤں گا کہ احساس ہو امام کو کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ توبہ کرنے آیا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں، زحمت ہم نے آپ کی ختم کی کہ ایک مرتبہ جناب حر اپنے بیٹے کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں۔ جناب عباس آگے بڑھے، کون ہے؟ کہا ہم حر ہیں، توبہ کرنے آئے ہیں۔ کہا خوش آمدید، آئیے، ہمیں آقا کے پاس لے چلو۔ امام حسین کے پاس لے آئے۔ حر نے ایک مرتبہ اپنے کو امام حسین کے قدموں پر گرا دیا، مولا حلی توبہ، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ حسین نے ایک مرتبہ اپنے قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ یہ وہی حر ہے جو حسین کا راستہ روک رہے تھے، لیکن حسین کے کرم کو دیکھیے، اجرکم اللہ۔ سینے سے لگانے کے بعد کہا اے حر میں شرمندہ ہوں کہ تم اس وقت ہمارے مہمان بنے ہو کہ تمہاری ہم کچھ مہمانداری نہیں کر سکتے۔ جناب حر کے آنکھوں سے پٹی کھولی، ہاتھوں کو کھولا۔ حر نے خواہش ظاہر کی، مولا بس اجازت دیجئے، میں زیادہ دیر تک شرمندہ نہیں رہنا چاہتا، اجازت دیجئے میں جاؤں، آپ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔
کہا نہیں اجازت اتنی جلدی کیسے اجازت ملے گی؟ اتنے میں بیٹا آتا ہے، بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹے کے سامنے باپ شہید ہو جائے، پہلے میں جاؤں گا اس کے بعد آپ جائیے گا۔ بیٹے نے اصرار کیا، باپ نے اجازت دے دی۔ حر کا بیٹا مقتل میں جاتا ہے، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ وہ منزل آتی ہے کہ باپ کو آواز دیتا ہے، زخمی ہو کر گھوڑے سے جب گرتا ہے آواز دیتا ہے بابا نصرت کو آئیے۔ حر کو جب بیٹے کی موت کی خبر ملی، آپ سوچئے ایک باپ کو اگر خبر ملے کہ اس کا بیٹا مارا جا رہا ہے تو ایک مرتبہ حر بہت تیزی سے دوڑتے ہیں، کیونکہ حر کے بیٹے کو شہید کیا جا رہا تھا۔ جب بہت تیزی سے حر دوڑتے آواز دیتے بیٹا کہاں ہو، بیٹا کہاں ہو، گرد و خاک بلند تھی۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے حسین کی، اے حر ادھر آ جا، تیرا بیٹا یہاں زخمی پڑا ہوا ہے۔ حر جب قریب جاتے کیا دیکھتے ہیں کہ حسین کے زانوؤں پر حر کے بیٹے سر رکھے ہوئے ہیں اور حسین اسے تسلی دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر جب پہنچتے آقا ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حر نے کہا، جب امام حسین نے کہا ہے حر ارے جوان بیٹے اور باپ کا معاملہ ہے، جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ میں کہوں گا اے حر تم خوش نصیب تھے کہ جب بیٹا مرا تو اس کا سر حسین کی بالین پر تھا، لیکن اللہ اللہ عصر عاشور جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین علی اکبر کی بالین پر پہنچے تو کوئی کہنے والا نہ تھا۔ اے حسین جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے اس خلیل سے عبادت قبول فرما۔